تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی بصیرتوں کو روشن کیا، چنانچہ وہ بیدار ہو گئے جبکہ لوگ سوئے ہی رہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، وہ سب سے زیادہ تعریف کے لائق اور سب سے اشرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں، جو صاحب مقام محمود اور حوض مورود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، رکوع و سجدہ کرنے والی اور وعدوں کو پورا کرنے والی ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور ان پر جو قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مومنو، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح بنو تو تمہارے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ملے گا۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہو، وہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ جو اللہ سے دوستی کرے گا اللہ اس سے دوستی کرے گا، جو اللہ کی پناہ لے گا اللہ اس کو پناہ دے گا، اور جو اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ جو اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچے گا تو اللہ اس کو خرید لے گا، اور اس کی قیمت اپنی جنت اور رضا عطا کو بنائے گا۔ زندگی ذکر کے دوام میں ہے، ہر طرح کی عافیت حکم ماننے میں ہے، ہلاکت سے نجات کتاب و سنت کی کشتی کی سواری میں ہے، اور کامیابی تو اسی کی ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پیدا کیا کہ وہ اس کی معرفت رکھیں، اس سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس سے جڑیں۔ دلوں کو اللہ کے ذکر سے روکنے والا نہ کوئی مانع ہے، اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر سے دور کرنے والی کوئی رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ بسا اوقات ان دلوں کو بہت ساری ایسی بیماریاں اور پردے لاحق ہو جاتے ہیں جو ان دلوں اور جس چیز کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے ان کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، اور انہیں اس حالت سے ہٹا دیتی ہیں جس کے لیے انہیں بنایا گیا ہے۔ دلوں کو پیش آنے والی چیز میں سب سے خطرناک اور نقصان دہ غفلت کی بیماری ہے، جس کا مطلب دلوں کا دیر تک سونا اور ذکر اور عبرت پذیری سے پھرنا ہے۔ نتیجتاً انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور جس چیز کے شعور اور غور و فکر کا حق ہے اسے وہ کھو دیتا ہے۔ ان غفلتوں میں سے کونی اور شرعی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے بے رخی بھی ہے، پھر ایک کے بعد دوسری نشانی آتی ہے اور دل غافل اور بے توجہ پڑا رہتا ہے۔ وہ نہ ایمان اور تصدیق کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہ خوف و خشیت اور تضرع و اطاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور ان کے پاس تو ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب غافل کے پاس نشانیاں وارد ہوتی ہیں جو ان سے عبرت نہیں پکڑنے کے قابل ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایسی بارش ہے جو برستی تو زمین کو زندہ کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ زمین ایسی ہموار ہے جو نہ پانی روک پاتی ہے اور نہ گھاس اگاتی ہے۔ انہی غفلتوں میں سے آخرت کے گھر اور اس کے تئیں جس طرح سے کوشش کرنی ہے اس سے غفلت برتنا ہے، اور اس کے لیے کھیتی تیار کرنی ہے قبل اس کے کہ غفلت برتنے والوں کے حسرت کا دن آ جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر ہیں۔ ان غافلوں کی قسمت یہ ہے کہ وہ دنیا میں لگ چکے ہیں، ان کا علم اس گھر سے بڑھ کر دوسرے گھر تک نہیں پہنچتا، اور اس کے باوجود وہ اس کی حقیقت اور اس کے راز کو نہیں جانتے، صرف اس کی چمکدار ظاہر کو جانتے ہیں۔ وہ اس دنیا کی لذت، لہو و لعب اور شہوتوں کو جانتے ہیں، اور اس کے نقصانات، پریشانیوں اور تکلیفوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ وہ بس یہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ان کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس چیز کا انہیں علم نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، وہ دنیا میں لگے ہوئے، اس میں الجھے ہوئے، وہ اس دنیا کے فنا اور زائل ہونے سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا چاہے جتنی لمبی ہو چھوٹی ہے، خواہ کتنی آراستہ ہو بدصورت ہے۔ اللہ کے بندو، جب آخرت آئے گی جس سے وہ غافل ہیں، اس دن وہ پچھتاوا کریں گے، جس دن پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ انہیں پچھتاوا اور ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن مخلوقوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، ان میں کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نیک بخت، ان میں سے کچھ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کچھ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جہاں تک اہل جنت کی بات ہے
تو وہ نعمتوں اور آسائشوں میں ہوں گے، اور اہل جہنم پچھتاوا اور ہلاکت میں ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا، تم اس میڈھے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ ہاں، یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جبکہ اخیر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ کی غفلت اور ایمان نہیں لاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس غفلت کے علاج کا طریقہ ہے دنیاوی حالت کا علم اور بصیرت، دنیا کو اس کے مقام پر رکھنا اور اس میں غرق ہونے سے بچنا، تاکہ اس کی محبت دل پر قبضہ نہ کر لے اور وہ آخرت سے غافل ہو جائے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی سوکن ہیں، دونوں میں سے ایک کو جس قدر راضی کیا جائے دوسری اس کے بقدر ناراض ہو جائے گی، دونوں میں سے ایک کے ساتھ جتنا دل کو جوڑا جائے گا دوسرے سے اتنا ہی دور ہوگا۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے مگر یہ کہ آخرت مقصد بن جائے اور دنیا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ اگر معاملہ اس طرح کا ہو جائے تو پھر دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور یہ کیا ہی بہتر کھیتی ہے۔ غفلت میں سے سابقہ قوموں کے احوال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے سے بے توجہی برتنا ہے۔ ان میں کتنی زیادہ عبرتیں اور کتنا کم اس سے نصیحت حاصل کیا جا رہا ہے۔ ان واقعات سے سوائے عبرت کے اور کچھ مقصود نہیں۔ یہ محض تاریخی واقعات نہیں ہیں جن سے ہم غافل رہتے ہوئے گزر جائیں، اور نہ ایسی باتیں ہیں جن سے ہم اعراض برتتے ہوئے لطف و خوش طبعی کے لیے بیان کریں۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ جو دل رکھتا ہے اور توجہ سے بات کو سنتا ہے ان کے لیے یہ کھلی کتاب ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، ان کی قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مسلمانوں، غفلت کی سب بڑی قسموں میں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔ یہ غفلت دوسری غفلتوں کی کھینچنے والی ہے، گمراہی و انتشار کے مختلف رنگوں پر محیط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ذکر کا حکم دیا ہے اور اس سے غفلت برتنے سے منع کیا ہے، اور اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ اس غفلت کے علاج کا طریقہ ذکر پر ہمیشگی اور اس کی کوشش ہے، اس لیے کہ ذکر قلب کو اس کی نیند سے متنبہ کرتا ہے اور اس کی اونگ سے جگاتا ہے۔ دل جب سو جاتا ہے تو منافع اسے فوت ہو جاتے ہیں اور نقصان کا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب جگنے کے بعد اسے اپنے نقصان کا علم ہوتا ہے تو کمر کس لیتا ہے اور بقیہ زندگی میں جگا رہتا ہے۔ جو اس سے فوت ہو گیا ہے اس کی تلافی کرتا ہے۔ ذکر کے ذریعے ہی قلب کی بیداری حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ غفلت تو بوجھل نیند ہے۔ جو چیز اس غفلت سے معمون و محفوظ رکھتی ہے وہ معزز نبوی علاج، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس قول کے ذریعے بتایا ہے، جس نے قیام اللیل میں صرف 10 آیات تلاوت کی اسے غافل نہیں لکھا جاتا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے قانتین میں شامل ہو جاتا ہے، اور جو 1000 آیات پڑھ کر قیام اللیل کرے اس کے یہاں نیکیوں کے انبار لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور توبہ کرنے والے نبی کی سنت کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، اس کا خوب ذکر کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہترین اور تمام طرح کی حمد درود و سلام نازل ہو اس کے نبی اور مصطفیٰ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، آپ کی سنت کی اتباع اور آپ کے طریقے کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مسلمانوں، غفلت کے سب سے بڑے اسباب میں سے گناہوں کا دلوں کے اوپر ڈھیر لگانا ہے۔ ہر گناہ کے انجام دینے والا اگر اس سے توبہ نہیں کرتا تو یقیناً اس کا اثر دل کی درستگی اور اس کی روشنی پر پڑتا ہے۔
کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دھیرے دھیرے بصیرت تاریک ہو کر زنگ آلود ہو جاتی ہے، جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل اس نقطۂ سیاہ سے صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو یہی وہ ران یعنی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، دل کا زنگ آلود ہونا دو وجہوں سے ہے، غفلت اور گناہ کی وجہ سے، اور اس کی روشنی بھی دو وجہوں سے ہے، استغفار اور ذکر کی وجہ سے۔ جو اپنے زیادہ تر وقت کو غفلت میں گزارتا ہے تو اس کے قلب پر زنگ کا ڈھیر لگ جاتا ہے، یہ زنگ اس کی غفلت کے مطابق ہوتی ہے۔ دل زنگ آلود ہو جائے تو اس سے چیزیں اپنی اصل حقیقت کے مطابق نظر نہیں آتی، اور وہ باطل کو حق کی صورت میں دیکھتا ہے اور حق کو باطل کی صورت میں دیکھتا ہے۔ اگر دل پر زنگ کا ڈھیر لگ گیا اور کالا ہو گیا اور اس پر زنگ لگ گیا تو اس کا فہم و ادراک فاسد ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور نہ باطل کا انکار کر پاتا ہے۔ یہ دل کی عظیم سزاؤں میں سے ہے۔ اس کی اصل غفلت اور خواہش کی پیروی ہے، یہ دونوں قلب کی روشنی کو زائل کر دیتے ہیں اور اس کی بینائی کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کا کہا نہ ماننا جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ سنو، ایمان کی پکار نے سنا دیا ہے کہ اگر یاد رکھنے والے کان سے وہ ٹکرائے، قرآن کی نصیحتوں سے شفا حاصل ہو، اگر خالی دلوں سے مل جائے، لیکن دلوں پر شبہوں اور خواہشوں کی آندھی چل رہی ہے، جس نے دلوں کے چراغ کو بجھا دیا، غفلت و جہالت والے ہاتھوں نے اس پر غلبہ پا لیا، جس نے دلوں کی ہدایت کے دروازوں کو بند کر کے ان کی کنجیوں کو ضائع کر دیا۔ دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا، چنانچہ اسے کوئی کلام فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ بے راہ روی والی خواہشوں سے مدہوش ہو چکا، اس نے ملامت کی طرف کان نہیں دھرا، اسے نیزے اور تیر سے زیادہ زخمی کرنے والے نصیحتیں کی گئی، لیکن وہ جہالت اور غفلت کے سمندر اور شہوت و خواہش کے قید میں مر گیا، اور مردہ کو زخم لگے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ باتیں رہیں۔ درود و سلام بھیجو مخلوق میں سب سے افضل پر، دنیا میں جس کا ذکر اللہ کے ساتھ بلند ہے اور جو آخرت میں شفاعت کرے گا اور جس کی شفاعت سنی جائے گی، جیسا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے